صدقوا وتعلم الكاذبين. حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی مقدس اور پیاری ذات کی. درود و سلام امام کائنات حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ فدا بی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. احباب ذی وقار کے سامنے سورۃ توبہ 10 نمبر 12 آیت نمبر 43 بیان کی ہے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین اس کو بیان کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی. جو لوگ تبوک سے پیچھے رہ گئے اور ان لوگوں نے مدینے کے اندر رہتے ہوئے ہیلے بہانے کیے اور اپنے مختلف عذر کو اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا، پیش کر کے آسانی سے ان لوگوں نے اپنی جان کو چھڑایا اور بیٹھ گئے. اجازت مل گئی، ٹھیک ہے، اب نہ جائیں، رہنے دیں. لمبا سفر ہے. پہلے ایسے ہوتا تھا کوئی بھی جنگ پر جانا ہوتا تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بتاتے نہیں تھے. اچانک اعلان کیا اور نکل گئے. لیکن یہ مرحلہ بہت کٹھن تھا، بہت سخت تھا. سفر بڑا لمبا تھا، شدت کی گرمی تھی، باغوں میں پھل تیار تھا، سائے اچھے لگتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل بتایا کہ کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے اور کتنی تعداد ان کی اور کتنی ہماری، اور تیاری کر لو، فلاں وقت پہ نکلنا ہے. منافقینوں نے دیکھا بھی یہ تو بہت مسئلہ خراب ہو گیا، اتنا لمبا سفر کیسے جائیں گے، ہم تو مارے جائیں گے. سوچنا شروع کر دیا. پھر ایک ایک کرتا اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اللہ ہم کو بھی مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرمائے. ایک ایک آتا، قریب بیٹھ جاتا، کہتا میرا فلاں مسئلہ ہے، میرا فلاں مسئلہ ہے، تو میں نہیں جا سکتا، میری یہ مجبوری ہے. اللہ کے نبی اتنے مشفق، اتنے رحیم، جو کہتا جاتا فرمایا ٹھیک ہے رہنے دو، تم بھی رہنے، ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. یہ معاملہ عرش معلیٰ پر رب العالمین نے سارا دیکھا. دیکھنے کے بعد یہ لوگ نہیں گئے تو اللہ نے اب آیات اتاری. 43 نمبر آیت، اف اللہ عنکا. سبحان اللہ کا انداز بڑا پیارا ہے. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھے اعتراض کرنے سے پہلے ہی، تنبیہ یا بات سمجھانے سے پہلے ہی معاف کر دیا. اف اللہ عنکا، یہاں اللہ فاعل آیا، اس کے اوپر رفع پیش ہے کہ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے تجھے معاف کر دیا. اف اللہ عنکا، تجھے اللہ نے معاف کر دیا. کس چیز پر؟ لما اذنت لہم، اب بھائی تم نے اجازت کیوں دی تھی، کیوں ان کو چھوڑا؟
کیوں نہیں ساتھ لے کر گئے؟ کیوں اجازت دی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا، وہ ابھی تو واضح تو ہو جاتا کہ سچ بولنے والا ان میں سے کون ہے، تو آپ نے پہلے اجازت دے دی۔ ذرا حقیقت کھل جاتی اور مکمل سامنے بات آ جاتی۔ ایک آزمائش تھی، اس آزمائش میں ہر آدمی نکھر کے سامنے آ جانا تھا کہ کون کیا ہے، کس کے اندر کیا کچھ ہے، کتنا ایمان میں مضبوط ہے، کتنا کمزور ہے۔ تو آپ نے پہلے ہی اجازت دے دی۔ لما، کیوں؟ آزنتا لہم، ان کے لیے کیوں اجازت دی گئی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا، پتہ چل جاتا ان میں سچ بولنے والا کون ہے۔ لفظ صدقوا ہے، اس پر میں حدیث رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق بندے کی 4 نشانی ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ پہلی نشانی زبان کے متعلق، چوٹی کی نشانی اور جھوٹ۔ اذا حدث، جب بھی کلام کرے گا جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا وَعَدَ، اور جب وعدہ کرے گا اخلف، پورا نہیں کرے گا، وعدے کے اندر خلاف ورزی کرے گا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت دی جائے گی خیانت کر ڈالے گا۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب بات چیت ہوگی ایسے ہی گلے پڑنا شروع ہو جائے گا، ایسے ہی لڑنا شروع ہو جائے گا، بات چھوٹی چھوٹی بات پہ گلے پڑ جائے گا۔ بھی تو دکان ٹائم نہ کیوں نہیں سی کھولی آگے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ لڑنا شروع ہو جائے گا۔ یہ 4 نشانیاں منافق کی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی۔ اس میں سے صادقوا کا لفظ قرآن نے بھی یہاں ڈسکس کر دیا۔ حتی یتبین لک الذین صدقوا، حتیٰ کہ ظاہر ہو جاتا کہ کون ہے ان میں سے سچ بولنے والا۔ اللہ کے رسول ان میں سے تو ایسے بھی ہیں کہ کسی کام کے لیے جانا ہوتا ہے تو یہ آپ سے اجازت لے کر بھی نہیں جاتے۔ یہ تو جہاد کے معاملے کے اندر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس معاملے میں ان میں سے ایسے بندے بھی ہیں جو آہستہ سے کھسک جاتے ہیں جب جہاد کا اعلان ہوتا ہے۔ سورۃ نور، اللہ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وہ بہت پیاری سورت ہے۔ میں اپنی سننے والی ماؤں بہنوں سے بھی یہ کہوں گا کہ سورت نور کو ضرور پڑھیں، گھر کے اندر ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ کی قسم، اللہ نے دنیا جہان کے خزانے سورت نور کے اندر رکھ دیے ہیں، جس کا نام ہی اللہ نے سورت نور رکھا ہے۔ روشنی، روشنی ہی روشنی کرنے والی سورت۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بہت ہی پیاری بات ارشاد فرمایا، یہ تو یہ ہیں، ایسے بھی ہیں جن کو ضرورت بھی ہوتی ہے، انہوں نے واقعہ جانا ہوتا ہے، اور ضرورت کے وقت وہ ایسے صحابہ موجود ہیں تمہارے اندر جن کو اصل کام ہوتا ہے، صحیح کام ہوتا ہے اور مجبوری ہوتی ہے، وہ پھر بھی آ کے آہستہ سے تمہارے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں اجازت دو، ہم نے فلاں کام پہ جانا۔ وہ کوئی کام بھی ہوتا ہے تو وہ پھر بھی آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کو علیحدہ رکھا ہے، وہ لوگ صادق سچے ہیں، اچھے ہیں، جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ نہیں بولتے، جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کو پورا کرتے ہیں، اور جب امانت دی جائے خیانت نہیں کرتے، اور جب بات چیت ہوتی ہے تو ان کے لہجے بڑے نرم ہوتے ہیں اور پیار سے کسی سے کلام کرتے ہیں، وہ لڑائی جھگڑا کرتے نہیں ہے، وہ اچھے انداز سے چلتے ہیں۔ ایسے بھی موجود ہیں۔ فرمایا ہاں صادق، سچ بولنے والے، سچے۔ فرمایا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، آپ نے اجازت دے دی۔ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، بات کھل جاتی، واضح ہو جاتی، آزمائش ہو جاتی، تاکہ پتہ چلے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ یہ سارا تبوک کا جو واقعہ تھا،
पिछली जंगों में जितने लोग साथ शामिल हुए, माले गनीमत के ढेर लगे होते थे, ये लोग शामिल हो जाते थे, हम भी आ रहे हैं, तुम्हारे साथ ही हैं। लेकिन तबूक ऐसी जंग थी 9 हिजरी के बाद या 9 हिजरी के आखिर पर कि जिस जंग ने जाहिर कर देनी थी, हर चीज खोल के रख देनी थी, हर शय। आजमाइश ऐसी कीमती आजमाइश थी कि जिसमें सच्चा और झूठा निखर के सामने आ जाए। और जो सच्चे थे, अल्लाह की कसम, वो सारी जिंदगी सच्चे ही रहे। सुभान, सारी जिंदगी सच्चे रहे, सारी जिंदगी। हत्ता कि मैंने एक सहाबी के बारे में पढ़ा, जब उसकी उम्र 90 साल को पहुंच गई, 90 साल की उम्र में वो कुस्तुनतुनिया की जंग में शामिल हुआ। 90 साल की उम्र, जाने के लिए तैयार है। सहाबाए किराम ने कहा अब रहने दे। अबू अय्यूब अंसारी कहो रजी अल्लाह। ये तीसरा वाकया मैं लेकर आ रहा हूँ। पहला वाकया था अबू तलहा रजी अल्लाह, और उसके बाद एक और सहाबी का मैंने वाकया कल बयान किया। आज तीसरा वाकया है अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो। किधर फौत हुए, किधर गए हैं, ये पैदा किस मुल्क में हुए, और नबी की गुलामी की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चले, और चलने के बाद सारी जिंदगी इल्म सीखा अल्लाह के रसूल से, और इनकी कब्रें किस मुल्क में बनी जाके। अंसारी थे, अंसार के रहने वाले। हाँ, अंसारी किसको कहते हैं? जो मदीने का बासी था, जिन लोगों ने आते हुए वेलकम किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाजिरीन सहाबा का और रसूलुल्लाह का। और मजे की बात यह है कि जब मदीने में सवारी चलती हुई आके बैठी थी, वो भी अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पर बैठी। फरमाया हमारे घर में कैसे हो गए, हम तो गरीब आदमी हैं, अल्लाह के रसूल तो किसी बड़े के घर में जाएंगे, बड़े बड़े लोग मदीने से आए, नकेल हमें पकड़ा दें, हम अपने घर में ले जाते हैं। फरमाया मेरी सवारी अल्लाह के हुक्म से चलती है, वो जिधर चाहेगा ये जाएगी, जहां वो बैठने का हुक्म देगा सवारी बैठ जाएगी। ये चलती हुई अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे में। सच्चे थे गरीब। अल्लाह की कसम, आज भी बड़े बड़े गांव मैंने देखे और बड़े बड़े गरीब घराने मैंने देखे हैं कि जिनके अंदर जाके जब बैठे हैं, मुलाकात की है, जैसी मोहब्बत उन लोगों में मिली, इखलास और सदाकत उन लोगों में मिली। हाँ, शीशे के महल्लों में रहने वाले लोगों में वो मोहब्बत मुझे नहीं मिली। वो सच्चे लोग होते हैं, ये वो लोग दीवाने और परवाने होते हैं जिन्होंने सच्ची मोहब्बत की थी अल्लाह के रसूल से। जब मोहब्बत करके दिखाई तो बुढ़ापे का आलम है, उम्र 90 साल है, चल पड़े। कुस्तुनतुनिया की जंग, बीमार पुरसी करने के लिए बीमार हो गए। जंग में इनका अमीर आया, अमीर ने कहा बीमार है। मैं जी, कहा अमीर मोहतरम, मुझे एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मेरी एक रिक्वेस्ट है। वो क्या? अगर मैं इधर कुस्तुनतुनिया में फौत हो जाऊं तो आप मेरी लाश को लेकर जहां तक मुमकिन हो इसे सवारी पे बिठाएं और दुश्मन के इलाकों में जाना है आपने, आगे से आगे तक जहां तक मुमकिन हो आपने चले जाना है और जाके मेरी लाश को दुश्मन के इलाके में दफन करना है। क्योंकि अबू अय्यूब अंसारी को ये आयत बैठने नहीं देती, इन फिरू खिफाफों में दिक्कहला, मैं तो जाऊंगा और मेरी लाश को वहां तक लेकर जाना है जहां दुश्मन के इलाके ज्यादा से ज्यादा हो, वहां तक पहुंचा दे और वहां दफन कर दे। ये थे अबू अय्यूब अंसारी। अल्लाह फरमाते हैं जब इनको जरूरत होती है ना, फिर इजाजत मांगते हैं। अल्लाह के रसूल जाना है, को मजबूरी, तो अल्लाह फरमाते हैं यतबय्यन लकल्लज़ीना सदकू व तअलमल काज़िबीन। अल्लाह जानना चाहते थे इनमें से सच्चा कौन है और इनमें से झूठा कौन है। ये सारी बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ की हैं और मौला करीम हमें सारी ज़िंदगी सच्चाई पे रखे, इखलास पे रखे। अल्लाह की कसम, जो लज्जतें मुखलिसपन और सदाकत में हैं
اور دنیا کی کسی چیز کے اندر ایسی لذتیں اور ایسی محبتیں نہیں ہیں. یہ تو ایک جھانسا ہے شیطان کی طرف سے, ایک خوف ہے شیطان کی طرف سے. اعوذ باللہ پڑھ کے اسے صاف کرو, سائڈ پہ کرو, اور کرنے کے بعد سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤ, مضبوطی کا مظاہرہ کرو. اللہ تم پر اپنی رحمت اور سکینت آسمانوں سے نازل کرے گا. یہ ہی برکات ہیں جن لوگوں نے ساتھ دیا تھا رسول اللہ کا, ان پر بھی اللہ نے یہی سکینتیں اتاری, اور جن لوگوں نے ساتھ چل کے دکھایا اور ساتھ چلے ان پر بھی اللہ نے ایسی ہی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.